بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں درس بہار شریعت میں شرکت کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو شریعت کی بہار عطا فرمائے۔ کل یہ بیان کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے جو ہمیں قرآن پاک عطا کیا ہے تو اس کی کسی ایک آیت میں بھی اور اس کے ایک نقطے میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا، اور بالکل اس میں کمی بیشی کا امکان بھی نہیں مانا جا سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ نقطہ بھی گھٹیا ودیا مننے کہ قرآن پاک دا نقطہ گھٹا دیتا گیا ودھا دیتا گیا یا کسی صورت نو تو دور دی گل ہے، کسی نقطے دا بھی گل کرے تو وہ بھی بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، عقیدہ نمبر 9۔ ہن قرآن عظیم جڑا ہے نا یہ 7 قراتاں، قرآن عظیم 7 قراتاں دے اوتے اتاریا گیا، سب تو جڑا زیادہ مشہور تے متواتر ہے، یعنی 7 قراتاں، اور انہاں دے وچ معنی دے وچ کوئی بھی اختلاف کوئی نہیں۔ مثال دے طور تے ایک لفظ ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ ہن الحمدو ہے نا، اینو زیر نال پڑھیا جاندا ہے، زبر نال پڑھیا جاندا ہے یا کسی اور طریقے نال پڑھیا جاندا ہے۔ ایک مثال ہے قرات دے مختلف ہون دی، یا جس طرح والضحیٰ آپ پڑھتے ہیں نا والضحیٰ، ایک قرات دے وچ والضحی بھی ہے، ایک دے وچ والضحی بھی ہے۔ اسی طرح 7 قراتاں جڑیاں ساریاں ہی مقبول ہیں، پڑھیاں جاندیاں، انہاں دے وچ معنی دا کوئی اختلاف نہیں، یعنی اس طرح لفظ تسا پڑھ سو تے معنی مختلف نہیں ہو سی، ساریاں حق ہیں۔ لیکن اس دے وچ امت واسطے آسانی ہے کہ جیڑا مطلب ہے کہ بندہ جیڑی قرات پڑھ سکدا ہوے وہ پڑھ سکدا ہے، جیڑی قرات بندے نو آسان لگے۔ 7 قراتاں، 7 دے وچوں جیڑی بندے نو آسان لگے وہ بندہ پڑھے۔ لیکن ہن اتنے بندہ پاکستان دے وچ اگر پڑھنا چاہے 7 قراتاں جو کوئی قرات آیا کہ پڑھ سکدا ہے یا نہیں پڑھ سکدا، اس بارے ایک قاعدہ سن لو۔ حکم یہ ہے کہ جس ملک دے وچ جیڑی قرات رائج ہے نا، جس ملک دے وچ جس طرح دی قرات پڑھی جاندی، مثال طور تے ساڈے پاکستان نے والضحیٰ نو والضحیٰ ہی پڑھیا جاندا ہے، والضحیٰ نو والضحی نہیں پڑھیا جاندا، ٹھیک ہے نا جی، تے اتھے وہ ہی پڑھی جاوے، سمجھ آ رہی؟ مثال طور تے ساڈے ملک وچ پڑھی جاندی ہے روایت قرات عاصم بروایت حفص، جڑی ایسا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس قرات دا نام ہے قرات عاصم بروایت حفص۔ تے ہون یہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس وجہ تو نہیں پڑھنی چاہیے کہ اگر تسا مختلف دوسری کوئی قرات پڑھو گے نا، مثال طور تے والضحی پڑھو گے، اگر سامنے والے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قراتاں 7 ہوندیاں، وہ تو یہ سمجھ سی نا کہ قرآن غلط پڑھدا پیا، اس نے انکار ہی کرنا ہے کہ والضحی تو قرآن وچ ہے ہی کوئی نہیں، ایویں نا جی۔ اس وجہ تو فرمایا کہ جیڑے ملک دے وچ جیڑی قرات رائج ہے نا وہ ہی پڑھی جاوے، اس وجہ تو کہ تاکہ کوئی بندہ مطلب ہے کہ دوسری قرات سن کے اپنے ایمان تو ہاتھ نہ دھو بوے، کیونکہ تسا ہون ہی پڑھیا کہ قرآن پاک دے ایک لفظ دا بھی انکار کفر ہے، تے اگر وہ ایک قرات سن کے جیڑی انہوں پتہ کوئی نہیں، پہلے کدی سنی کوئی نہیں، تے نہ ہی انہوں دسیا گیا، تو لہٰذا اگر وہ دے سامنے پڑھی جائے گی تے اگر اس نے انکار کر دیتا ہو سکے تو قرآن پاک ہے ہی کوئی نہیں، میں تو سارا قرآن پڑھا ہے، یہ والضحی تو میں کسی پاسے نہیں پڑھیا، نہ والضحی پڑھا ہے، اسا تو والضحیٰ پڑھا ہے، ایویں نا جی۔ تے اس وجہ تو اور اگر بندہ ہو مطلب ہے کہ انکار کر بیٹھا، انکار کرن دی وجہ تو گناہگار تو وہ ہے نا، دائرہ اسلام تو وہ خارج ہویا۔ اس وجہ تو مسلماناں نو دین دے اتے رکھن واسطے، انہاں دے دین نو بچان واسطے وہ ہی قرات کیتی جائے گی جیڑی انہاں دے وچ مشہور ہے۔ ایک کتاب ہے در مختار، فقہ دی کتاب، انہوں نے آکھیا کہ وَيَجُوزُ بِالرِّوَایَاتِ السَّبْعِ، کہ 7 قراتاں جڑیاں نا 7 دیاں 7 یہ پڑھنیاں جائز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیڑی عوام دے وچ مشہور کوئی نہیں ہے نا، عوام جنوں مطلب ہے کہ نہیں سمجھدی، عوام جس دی سمجھ نہیں رکھدی،
وہ انہاں دے سامنے نہ پڑھی جاوے۔ او دی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہاں دے سامنے تسا ودو ہی پڑھو، مثال دے طور تے ایو مثال بیان کیتی جا سکتی ہے، اگر تسا ودو ہی پڑھو ہو سکتا ہے کہ او تانوں غلط سمجھن، تہاڈی قرات نو غلط سمجھ کے ہس پون تو قرآن پاک دے لفظ دا مذاق بن جاوے۔ تو قرآن پاک دے ایک لفظ دا مذاق، جس طرح انکار کفر ہے تو قرآن پاک دے لفظ دا مذاق بھی کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ ہے، اللہ دا کلام ہے، تو اللہ دا کلام بھی او دی تعظیم ضروری ہے۔ او دا اگر کوئی بندہ مذاق اڑائے گا تو دار اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ اس وجہ تو سانو بہتر ہی ہوئے گا، سانو سمجھنا چاہیے کہ جڑے قرآن حضرات ہیں خاص طور تے وہ اس طرح نہ تلاوت کرن۔ ہاں اگر تلاوت کردے بھی پین، قرات کردے پین مختلف، تو وہ پہلے دس دیتا جاوے کہ میں فلانی قرات پڑھدا پیا، تاکہ بندے اس چیز تو واقف ہو جان۔ عقیدہ نمبر 10، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے ہیں۔ یعنی قرآن پاک دے وچ پہلی امتاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پہلی امتاں کر دیاں ہیں، لیکن قرآن پاک دے وچ ساڈے واسطے وہ منسوخ کر دیتیاں گئی ہیں۔ کوئی کام وہ کرتے ہیں ساڈے واسطے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کر دیا۔ یعنی جس طرح پہلیاں امتاں دے وچ جدوں کتاباں نازل ہوئیاں تے انہاں کتاباں دے وچ کوئی حکم امت نو دتا گیا، مثلا ایک یہودیاں نو حکم دتا گیا کہ تسی فلاں کام کرو، تے وہ کام قرآن مجید دے وچ اگر منسوخ کر دیتا گیا تے اینو آکھدے منسوخ، یعنی منع کر دیتا گیا، اینو آکھدے کہ پہلے والا حکم کیا کر دیتا گیا، منسوخ کر دیتا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید دیاں بھی بعض آیتیں ایسیاں ہیں کہ انہاں چ حکم کوئی نازل ہویا ہی، لیکن اس تو بعد دوسری آیت نے آ کے اس پہلے والے حکم نو منسوخ کر دیتا۔ او دے واسطے عقیدہ نمبر 11 سمجھو کہ نسخ دا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض احکام ایسے ہوندے ہیں رب ذوالجلال دی طرفوں، انہاں دی ایک میعاد مقرر ہوندی ہے، وقت مقرر ہوندا ہے کہ اس ٹائم تک انہاں حکماں نے چلنا ہے، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہوگا۔ یعنی رب ذوالجلال دی طرفوں حکم تو ہوندا ہے کہ مطلب ہے کہ وقت مقرر تک، لیکن واضح نہیں کیتا جاتا کہ اس ٹائم تک یہ حکم چلے گا۔ اس وجہ تو جدو میعاد مقرر ہو جاندی ہے، پوری ہو جاندی میعاد مقرر، تو پھر دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور تے رب ذوالجلال دے طرفوں پہلے شراب دی ممانعت کوئی نہیں آئی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تسا نماز دے قریب اس ٹائم نہ جاؤ جس ٹائم تسی نشے دی حالت وچ ہو، یعنی تسا شراب پیتی ہوئی ہوئے۔ اس تو واضح پتہ لگتا پیا نا کہ شراب پینا اس ٹائم جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی، مطلب ہے کہ شراب پینا اس ٹائم جائز ہے، لیکن اس آیت نو پڑھ کے ہن کوئی بندہ استدلال تو نہیں کر سکتا کہ شراب جائز ہے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ دوسری آیت اتر چکی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب تواڈے واسطے حرام کر دتی گئی، یہ شیطان دی عملاں دے وچ ایک نجاست ہے۔ اس وجہ تو بعض احکام ایسے ہوندے ہیں کہ پہلے وقت مقرر تک ہوندے ہیں، ایک میعاد انہاں دی مقرر ہوندی ہے، لیکن دسیا نہیں جاندا کہ اتھوں تک ہون گے، لیکن جدو ٹائم مقرر ہو جاتا ہے دوسری آیت نازل ہوندی ہے، اس آیت دے نال پہلے والا حکم ختم کر دیتا جاتا ہے۔ لیکن آیت کوئی کچھ آیتاں ایسی ہوندیاں کہ جنہاں دا حکم تو ختم کر دیتا جاتا، لیکن تلاوت پھر بھی ہوندی ہے، یعنی قرآن پاک دے وچ پھر بھی وہ چیزاں موجود رہندیاں۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منسوخ دا معنی باطل کر دینا نہیں۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ سارے احکام الہی ہیں، پہلے والا بھی حکم الہی ہے، دوسرا بھی حکم الہی ہے، لہٰذا باطل اتھوں تک پہنچ نہیں سکتا جتوں تک رب ذوالجلال دا حکم ہے۔ پہلے والا بھی رب دا حکم، دوسرا بھی رب دا حکم، رب نے منسوخ کر دیتا ہے، اس حکم نو ختم کر دیتا ہے، لیکن اساں نہیں آکھ سکتے کہ رب ذوالجلال دے پہلے حکم نو باطل کر دیتا گیا، معاذ اللہ۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ پہلے والا بھی حکم الہی ہے، دوسرا بھی حکم الہی ہے۔ اس تو بعد عقیدہ نمبر 12، قرآن مجید کی بعض باتیں محکم ہیں، ہماری سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ مثال طور تے درس قرآن دے صبح تساں آیتاں دے معنی سمجھدے ہو، آیتاں دا ترجمہ کیتا جاندا تہاڈی سمجھ وچ آندا ہے، وہ آیتاں وہ ہیں کہ جڑیاں محکم ہیں، جنہاں دا ترجمہ بھی ہے، جنہیں ترجمے دی سانو سمجھ بھی آندی ہے، اور بعض متشابہ ہیں کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب کو ہی پتہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مثال دے طور تے جدو ترجمہ کیتا گیا الف لام میم، وہ تو ترجمہ تو کوئی نہیں ہے، بس آکھ دیتا گیا کہ اللہ و رسولہ اعلم بمرادی، اللہ تے دا رسول ہی اس دی مراد نو بہتر جان دیں، اے آکھ دیں متشابہ۔ یا اسی طرح رب ذوالجلال دے چہرے دا جتھے ذکر آ جاوے،
رب ذوالجلال دے ہاتھ دا ذکر آ جاوے اینو آخدے نے متشابہ، اے دے او معنی ہوندے نے جڑے حقیقت جڑے نظر آ رہے ہوندے نے او حقیقت نہیں ہوندے۔ مثال دے طور تے رب ذوالجلال دی اگر چہرے دا ذکر آندا ہے تو اس تو مراد رب ذوالجلال دی رحمت ہے، رب ذوالجلال دی تجلی ہے، یا رب ذوالجلال دے ہاتھ دا اگر کسی پاس ذکر آندا ہے تو اس تو مراد دست قدرت ہے، اے ساڈے ورگا ہاتھ نہیں۔ اس وجہ تو قرآن پاک دیاں بعض آیتاں محکم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور بعض کی ہیں جی متشابہ۔ محکم دا معنی تو سانو پتہ لگ جاندا ہے، آیت دا معنی بھی سانو سمجھ آندا ہے، لیکن جڑیاں متشابہ ہیں انہاں دا معنی اللہ تے دے رسول تو بہتر کوئی نہیں جاندا۔ اور قرآن پاک دے سورۃ آل عمران دے پہلے رکوع رب ذوالجلال ارشاد فرماندا ہے کہ والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، فرمایا کہ متشابہ دے معنی تلاش بھی نہ کرو، سمجھ آ رہی نا جی، جڑا متشابہ ہے نا، متشابہ جس دا معنی اللہ تے دا رسول جاندا ہے او دے پیچھے نہ پو، او دی تلاش نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا قرآن پاک وچ والذین فی قلوبہم زیغ، جنہاں دے دل دے وچ تھوڑا ٹیڑھا پن ہوندا نا، جنہاں دا دل اندروں طور تے ڈنگا ہوندا ہے، او فیتبعون ما تشابہ، او جڑیاں آیتیں متشابہ ہوندیاں نا انہاں دے پیچھے لگدے ہیں، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ برپا کیتا جاوے، ابتغاء الفتنہ۔ اور اگر رب ذوالجلال نے فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، رب فرماندا ہے کہ رب تو علاوہ کوئی ہور دی تعویل نو نہیں جاندا، انہاں دے معنی نو نہیں جاندا۔ اس وجہ تو اے سانو یاد رکھنا چاہیے قرآن پاک دے وچ بعض آیتاں محکم ہیں جنہاں دا معنی بھی سانو سمجھ آندا ہے، ترجمہ بھی سمجھ آندا ہے، تے کچھ آیتاں وہ ہیں جڑیاں متشابہ ہیں انہاں دا معنی سانو سمجھ نہیں آندا، اللہ تے دا رسول ہی بہتر جاندا ہے، تو او دے پیچھوں بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اگر سانو معنی او دا سمجھانا مقصود ہوندا نا تے رب ذوالجلال انہوں واضح کر کے اتاردا تاکہ ساڈی سمجھ وچ آ جاندا۔ او علماء نے فرمایا کہ اللہ تے دے رسول دے درمیان راز ہیں، لہذا انہاں رازاں دے پیچھے نہ پو، اور رب فرماندا جڑا متشابہ دے پیچھے لگدا ہے او بندہ ہوندا جہدا دل ٹیڑھا ہوندا ہے، جہدا دل سیدھا ہے نا وہی آکھدا ہے کہ اللہ جانے تے رسول جانے، سانو کی پتہ، سانو اس چیز دا علم نہیں ہے۔